بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 کو موجودہ بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع حصار میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ لاہور منتقل ہوئے اور گورنمنٹ کالج سے FSc کا امتحان امتیازی نمبروں سے حاصل کیا۔ 1954 میں انہوں نے کنگ ایڈورڈ کالج سے MBBS کرنے کے بعد 1965 میں جامعہ کراچی سے MA اسلامیات کی سند بھی حاصل کی۔ آپ نے 1971 تک میڈیکل پریکٹس کی اور دوران تعلیم آپ اسلامی جمعیت طلباء سے وابستہ رہے اور فعال کردار ادا کرتے ہوئے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی، تاہم جماعت کی انتخابی سیاست اور فکری اختلافات کے باعث آپ نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور اسلامی تحقیق کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1975 میں تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی، جس کے بعد وہ بانی قائد مقرر ہوئے۔ 1981 میں آپ نے جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کے بھی رکن رہے۔ حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اسی سال 17 امتیاز سے نوازا۔ آپ مروجہ انتخابی سیاست کے مخالف سے اور خلافت راشدہ کے طرز عمل پر یقین رکھتے تھے۔ آپ اسلامی ممالک میں مغربی خصوصاً امریکی فوجی مداخلت کے سخت ناقد تھے۔ تنظیم اسلامی کی تشکیل کے بعد آپ نے اپنی تمام تر توانائیاں تحقیق و اشاعت اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ آپ نے 100 سے زائد کتب تحریر کی، جن میں سے کئی کا دوسری زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی تفسیر اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی جامع کتابیں تصنیف کی ہیں۔ مشہور بھارتی مسلم اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ اسی زمن میں انہوں نے دورے بھی کیے اور عالمی سطح پر آپ نے مفسر قرآن کی حیثیت سے زبردست شہرت حاصل کی۔ بلا مبالغہ ان کے سینکڑوں آڈیو ویڈیو لیکچرز موجود ہیں، جن کے دنیا کی کئی زبانوں میں مترجم ہو چکے ہیں۔ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اسلام کا صحیح تشخص ابھارنے میں اہم ترین کردار ادا کیا، جو تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت مسلمانان پاکستان کے لیے ہی نہیں، دنیا کے ہر کونے اور گوشے میں بسنے والے اردو بولنے والے اور سمجھنے والے افراد کے لیے بھی محتاج کی تعارف نہیں ہے۔ تاہم اکثر لوگ ان کی ذات کے حوالے سے بس اسی قدر واقف ہیں کہ وہ ایک بے مثال مدرس و معلم قرآن تھے۔ انہیں اللہ نے غیر معمولی قوت بیانیہ سے نوازا تھا اور ایسا دل پذیر اور مؤثر انداز خطابت عطا فرمایا تھا کہ جب وہ قرآن کو بیان کرتے تو نہ صرف یہ کہ قرآن کے حرف حرف میں پوشیدہ پیغام ہدایت پوری وضاحت کے ساتھ سننے والوں کو سمجھ میں آتا تھا، بلکہ وہ قلب و ذہن میں سرایت کرتا اور ہلچل مچاتا محسوس ہوتا تھا۔ ان کا درس قرآن سننے والوں کے ایمان و یقین میں اضافے کا موجب بنتا تھا اور اس سے قرآن حکیم کی عظمت کا ایک واضح نقش بھی ذہن و قلب پر ثبت ہو کر رہتا تھا۔ انہوں نے بے شمار اہم دینی موضوعات کو اپنے خطبات کا موضوع بنایا۔ ہر خطاب سننے والوں کی ذہنی الجھنوں کو رفع کرنے اور دینی شعور میں اضافے کا موجب بنتا۔ اللہ نے انہیں وہ غیر معمولی قوت بیانیہ عطا فرمائی تھی۔ وہ کسی ایک دینی موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں علمی اور تحریری انداز میں گھنٹوں خطاب فرماتے اور سننے والے ہزاروں سامعین کو محویت اور انہماک آخری لمحے تک برقرار رہتا۔ بین الاقوامی سطح پر ڈاکٹر صاحب کے اس تعارف کے وسعت پذیر ہونے میں پاکستان کے مختلف TV چینلز بالخصوص QTV اور ARY کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کے قائم کردہ پیس TV کا کردار خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دروس و خطابات میں استفادہ دے کر دائرے کو بے پناہ وسعت دینے کے لیے عالم اسباب میں مذکورہ بانا چینلز کو ذریعہ بنایا۔ چنانچہ ان کی وفات کو خبر مسلمانان پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت اور مقبوضہ کشمیر کے کروڑوں مسلمانوں نے بھی ذاتی صدمے اور رنج کے طور پر محسوس کیا۔ تاہم دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ان کروڑوں عقیدت مندوں کی ایک عظیم اکثریت انہیں محض ایک عظیم داعی و مدرس قرآن کی حیثیت سے جانتی ہے۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہے کہ انہوں نے جہاں قرآن کے آفاقی پیغام کو عام کرنے اور دنیا کے مسلمانوں کو دینی حوالے سے فکری اور عملی رہنمائی کا عظیم فریضہ سے انجام دیا، وہاں قرآن کی آفاقی ہدایت پر عمل پیرا ہونے اور دین کے عملی تقاضوں بالخصوص غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد کی خاطر ایک منظم جماعت کی داغ بیل بھی ڈالی اور اس کٹھن اور پرصعوبت راہ پر عملی طور پر قدم رکھنے کی خاطر ایک قافلہ بھی تشکیل دیا جو گزشتہ کم و بیش 36 برس سے
اس مملکت خداداد پاکستان میں تنظیم اسلامی کے نام سے نظام خلافت کے قیام کی جدوجہد میں سرگرم عمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس تنظیمی قافلے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی خاطر اپنے جسم و جان کی تمام تر توانائیاں اس درخت کے سیراب کرنے میں خرچ کرتے رہے۔ اس حوالے سے ان کی پوری زندگی بے نظیر ہے۔ ان کے نزدیک اللہ سے محبت اور اس کی رضا کے حصول کے دیگر لازمی تقاضوں کے ساتھ ساتھ ایک نہایت اہم تقاضا غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد میں تن من دھن لگا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کے امتحان پر پورا اترنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی جہد مسلسل دعوت قرآن کو پھیلانے اور اسلامی فلسفے کی ترویج اور دین کی اشاعت کے لیے گزری ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے با کمال اور منفرد اور گونا گوں صفات کی حامل شخصیت کا احاطہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ناممکن ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے کس کس پہلو پر روشنی پہلے ڈالی جائے، یہ ڈاکٹر صاحب کا قرآن کے ساتھ عشق اور شغف کا اعجاز ہی تھا کہ دعوت قرآن اور ڈاکٹر صاحب کا نام پاکستان اور دوسرے ممالک میں لازم و ملزوم بن گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ فرقہ وارانہ تعصبات سے بالا تر ہو کر نہ صرف ایک خطہ بلکہ پورے عالم اسلام کے اتحاد و یگانیت کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ وہ اپنی ہر گفتگو اور بیان میں پاکستان کو سود سے پاک کرنے پر زور دیتے تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے ان 3 نکات پر اپنی زندگی کو گزارا کہ مسلمان باہمی اختلاف سے گریز کرتے ہوئے متحد ہو جائیں، قرآن کریم کی تعلیمات کے فروغ اور عام مسلمانوں کو قرآن کریم سے شعوری طور پر وابستہ کرنے کے لیے ہر سطح پر درس قرآن کا اہتمام کیا جائے، اور تیسری یہ کہ مسلمان اپنے شرعی معاملات طے کرنے کے امارت شریعہ کا قیام عمل میں لائیں اور ایک باقاعدہ امیر منتخب کر کے اس کی اطاعت میں کام کریں، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے ملک بھر میں احباب اور رفقا کا ایک پورا حلقہ تیار کیا تھا جو اب تنظیم اسلامی کے نام سے سرگرم عمل ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کافی عرصے سے دل کے عارضے اور کمر کی تکلیف میں مبتلا تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر جب وہ تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے تو گھنٹوں گزر جاتے اور ان کو نہ کمر کا درد ہوتا اور نہ وہ تھکاوٹ محسوس کرتے۔ یہ خدا کا کرم تھا ان پر کہ جب وہ تقریر کرنے بیٹھتے ان کی نشستیں لمبی ہوتی، لیکن تقریر کے بغیر وہ چند قدم بھی چلنے کے لیے اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے تھے۔ اس کا ذکر اکثر وہ اپنی تقاریر میں بھی کیا کرتے تھے۔ بالآخر ڈاکٹر صاحب ایک طویل عرصے تک دل کے عارضے میں مبتلا رہنے کے بعد مورخہ 14 اپریل 2010 کو 78 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے اپنی تمام تر زندگی اسلام کے لیے وقف رکھی۔ آپ کو گارڈن ٹاؤن کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے پسماندگان میں ان کی بیوہ، 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ڈاکٹر اسرار احمد کو خدمت قرآن پر اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ آمین ثم آمین۔